درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ پھر بھی کوشش کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ کافی کثیر تعداد میں مولا کی مرحمت تشریف فرما ہے، اگر اس سے بلند ممکن ہے تو بلند صلوات تلاوت کریں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی من ہم نبی در حلتا۔ مہر برج انما شہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء، امام الاصفیاء، رکن الاولیاء، آیت اللہ العظمی، خیر المومنین، امام المتقین، اول العابدین، اسد الزاہدین، زین المواحدین، حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، باب اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے اور کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ تو پھر کوشش کریں صلوات ایک پڑھیں اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ۔ صدا سکھی رہیں، سلامت رہیں، صدا آباد رہیں، سوائے میں مظلوم کے ہر غم سے مولا آپ کو محفوظ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو، اور دعا ہے کہ مولا ایسی انگنت خوشیاں، انگنت بہاریں آپ کے نصیب فرمائے۔ ایسی بہاریں آپ توکل کی ڈھارس کے سائے تلے سکھی ہو کر گزاریں۔ آپ سے اجازت لے کے سادات کی دعائیں لینے آیا ہوں، نائب کربلا ہے، حاضر لگ جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ بس ذاکروں کی فہرست میں سراجی کا ایک بہت بڑا نام، سراجی شاعری کا صفدر کربلائی صاحب کی تشریف فرمایا ہے، ان سے بھی دعا لینی ہے، اتنے بڑے دربار میں حاضری بھی لگوانی ہے، اور بس ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام میرا بھی بالکل اس طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ نوکری کا آغاز کرتا ہوں، پھر جیسا جناب ماحول بنا دیں گے نوکری بھی ویسی ہوگی۔ کوشش کرنا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہوتا رہے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ سارے اچھا بولو، چار مصرے پڑھتے ہیں، نوکری کا آغاز کرتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوگا نوکری بھی ویسی ہوگی۔ چار مصرے پڑھنے لگا، ان چار مصروں میں چار باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے نہیں کرنے لگا، وہ میں اپنے وقت کے بادشاہ سے کرنے لگا ہوں، وقت کے امام سے کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں مولا تو جب پردہ ہٹائے تیری اپنی مرضی ہے، جب ظہور فرمائے تیری اپنی مرضی ہے، لیکن آج کی رات ان ملنگوں کی، ان عزاداروں کی ایک دعا مان لے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مولا میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، میرے الفاظ کی دعا مانگنے لگا ہوں، بار میں مولا کی بارگاہ میں اپیل کرنے لگا ہوں، آپ سب کی دعا مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مولا میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا۔ مولا تو جب ظہور فرمائے تیری اپنی مرضی ہے، جب پردہ ہٹائے تیری اپنی مرضی ہے، لیکن تیرے موالی ہے، اتنا خوبصورت دربار سجا کے بیٹھے ہیں، آج کی رات ہماری ایک دعا مان لے۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مولا میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ان ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا، وہ تیری مرضی ہے کب پردہ ہٹائے، لیکن آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا۔
آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. میری عمر نہ دیکھنا کیونکہ بے شیر کے بے تاب رویے سے یہ طے ہے اس عمر کا کیا عمر تو بیکار سی شے ہے. اللہ اکبر. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ تعارف کرانے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ باغ توحید کی معصوم کلی ہے. یہ باغ توحید کی معصوم کلی ہے. منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. یہ غلاف کعبہ سے افضل کپڑا ہے کیونکہ کعبہ بچانے والے حسین کا منبر ہے. اس میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر نازادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگر چوتھے مصرے پہ حق بن گیا نا پھر شہزادہ علی اصغر کا واسطہ میرا حق رکھنا نا, حق نہ بنے علی کا واسطہ بولنا نا. میں کہہ رہا ہوں یہ باغ توحید کی معصوم کلی ہے. یہ باغ توحید کی معصوم کلی ہے. دشمن کو لگے ہے یہ کہ یہ قہر چلی ہے. دشمن کو لگے ہے کہ یہ قہر چلی ہے. اور اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے. دشمن کو لگے ہے کہ یہ قہر چلی ہے. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے. چلو اتنا بلند آپ کا عقیدہ ہے, اتنا بلند معیار سماعت کر کے بیٹھے ہیں تو چار مصرے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ نگینہ دل یزدہ میں چڑھا لگتا ہے. یہ نگینہ دل یزدہ میں چڑھا لگتا ہے. یہ نگینہ دل یزدہ میں چڑھا لگتا ہے. اتنا بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا کہ جبریل بھی زمین پہ آ کے واہ 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 کرتا ہے تو بھی میرا دانت والا شور پورا نہیں ہوتا. بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے شاپ کی جھولی میں آ کے گرے گا اللہ کے جھولی میں مجھ سے تو میرے جملے کو برداشت کرنے کی. میں کہہ رہا ہوں یہ نگینہ دل یزدہ میں چڑھا لگتا ہے. عرش پہ شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے. اور ام لیلا نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. اگر آپ کا مزاج بن گیا ہے تو اسے ایک منزل اوپر چلے. چلو میں کہہ رہا ہوں جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا, جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا. شیعہ سنی دونوں عالم میرے سامنے کھڑے کر دو. میں بات کرنے لگا ہوں, میری بات کی رد پیش کر دیں, اندر کے بعد ذاکری چھوڑ دوں گا. میں کہہ رہا ہوں جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا. سارے متفق ہے کہ جو بچہ بھی شیر خاری کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا, 2 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا, بروز محشر قیامت کے دن اسے یہ عزت دی جائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت لے کر جائے گا. اصغر کی عمر ہے 6 ماہ. ظاہری طور پہ میرے مولا اصغر ہے 6 ماہ کے. میں تجھے بتاؤں جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا. ایک حلالی بھی چپ رہ گیا. مجھے اتنا دکھ لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں جو شیر خار بچہ بھی دعا کریں گے, جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا لے جائے گا وہ خلد میں خود والدین کو, اور محشر میں خلد بانٹ کے آئیں گے جب حسین جنت میں لے کے جائے گا اصغر حسین کو. جنت میں لے کے جائے گا اصغر حسین کو. جنت میں لے کے جائے گا اصغر حسین کو. آپ نے ماحول بنا دیا. مجھے یقین ہو گیا اب ذاکر کو نہیں اب ذکر کو داد دیتے ہیں. ذکر کے خریدار میرے سامنے بیٹھے. خوشیوں کا مہینہ ہے, آج بھی جشن ہے, 13 کو بھی جشن ہے. جو آج آیا وہ بھی علی ہے, اس میں 13 کو آنا ہے وہ بھی علی ہے. تو مولا کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہیں, ہمیں جشن منانے کا موقع دیا ہے. ورنہ علی تب سے عجب سے نہ رجب تھا نہ شعبان تھا نہ رمضان تھا, تب سے میرا مرشد علی ہے. کون اندازہ لگائے علی کب سے ہے؟
اتنے دار بیٹھے اتنے موالی بیٹھے میں نہیں اندازہ لگا سکتا کہ میرا مرشد علی کب سے ہے کتنی دیر سے ہے لیکن جتنے دار بیٹھے اتنے حسین بادشاہ کے ماتم بیٹھے آج خوشی کا دن ہے آپ کے رہبار معرفت کو میں امیز کرنے کے لیے احمد سجاد چھڑوی چند مصرے پڑھنے جا رہے میں کہہ رہا ہوں انوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا بسم اللہ جنہوں نے سرکار محسن نقوی صاحب جیسے لوگوں کو سنے ان کے ہاتھ بلند نظر آنے چاہیے میں کہتا ہوں انوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ پر تھے مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا اگر مدبا نہ ندا اور نہ منطوب کی آنکھیں جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ منصوب کی آنکھیں وقت تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی نہ تو کے اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ پیا تھا کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا آپ شہر ہیں آپ ذرا بات کو زیادہ لطف لیجئے گا آپ کی نہیں پڑھ رہا ہوں کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا 13 رجب المرجب والے دن میں ادراک کی دنیا میں پرواز کرتا ہوں خیالات کی دنیا میں اب جاگنا قیمتی بات ہے آپ سب قیمتی لوگوں کے لیے خیالات کی دنیا میں زد بادشاہ میں پرواز کرتا کرتا کعبے کے اندر داخل ہوا کعبے کے صحن میں نے منظر دیکھا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے کعبے کا صحن ہجوم بہت بڑا کراؤڈ بہت بڑی گیدرنگ کعبے کے اندر میں کسی کو نہیں جانتا کوئی مجھے نہیں جانتا لیکن میں نے چند بندوں کو دیکھا کہ عالم ارواح میں جن کے ساتھ شناسائی تھی جنہیں میں جانتا تھا عالم ارواح میں جن سے میری شناسائی تھی جن کو میں جانتا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے مسجد جھڑوی کون آیا ہے تو اتنا ہجوم ہے اتنی گیدرنگ اتنا کراؤڈ کعبے کے شہر کے اندر کیوں ہے آیا کون ہے میں نے کہا پتہ مجھے بھی نہیں کون آیا ہے علم مجھے بھی نہیں میرے دراز کی پرواز ان میں بتاؤں کون آیا ہے لیکن دو آئیڈیے ہیں دو باتیں ہیں دو چیزیں ہیں ان میں سے دو میں سے ایک لازمی ہے انہوں نے کہا کون سی دو چیزیں میں نے کہا یہ مکان کی ہر ایک بستی کا سلطان جہاں میں آیا ہے یہ مکان کی ہے پہلے حلالی سے لے کے آخر حلال تک بزرگوں کو میں تکلیف نہیں دے رہا بزرگ مسکراتے ہیں ان کا مسکرانا بھی نہیں ادا ہے تو جوان بیٹھے وہ ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام لازمی کرنا میں نے کہا پتہ مجھے بھی نہیں کون آیا ہے لیکن آئیڈیا ہے انہوں نے کہا کیا آئیڈیا ہے میں نے کہا یہ مکان کی ہر ایک بستی کا سلطان جہاں میں آیا ہے یہ مکان کی ہر ایک بستی کا سلطان جہاں میں آیا ہے قرآن جسے خود پڑھتا ہے قرآن جہاں میں آیا ہے احمد جو کعبہ میں آیا وہ پاک عمران کا بیٹا ہے یا گھر اپنے میں رہنے کو یزدان جہاں میں آیا ہے یا گھر اپنے میں رہنے کو یزدان جہاں میں آیا ہے یا گھر اپنے میں رہنے کو یزدان جہاں میں آیا ہے یا گھر اپنے میں رہنے کو مسکراہٹ تو رکھو یار چہرے پہ پتہ چلے کہ جشن میں بیٹھے ہو یار دانت بے شک نہ دو یا گھر اپنے میں رہنے کو یزدان جہاں میں آیا ہے جشن میں ہاتھ وہی اٹھاتا جسے حسین کی اماں خیرات دے رہی ہوں اب جسے حسین کی اماں خیرات دیں گی اس کے ہاتھ خود بخود بلند ہو جائیں گے یا گھر اپنے میں رہنے کو یزدان جہاں میں آیا ہے میں نے کہا پروردگار عالم تو نے علی کو کعبہ میں بھیجا تو چاہتا تو علی کو بیت المعمور میں بھی بھیج سکتا تھا وہ کعبے کا کعبہ ہے جیسے یہ کعبہ ہے بالکل کعبے کے اوپر ہے بیت المعمور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے میں نے سوال کیا پروردگار عالم تو چاہتا تو علی کو بیت المعمور میں بھی بھیج سکتا تھا تو نے زمین کے کعبے میں کیوں بھیجا علی کو کعبے میں کیوں بھیجا تو چاہتا تو بیت المعمور میں بھی علی کو بھیج سکتا تھا سب توحید مخاطبوں کی کہتی ہے مسجد چھڑوی کعبے میں اس لیے بھیجا ہے بے شک علی بیت المعمور میں بھی آ سکتے تھے کعبے میں علی کو اس لیے بھیجا ہے اس کی وجہ ہے جیسے واجب ہے عبادت میں چلی یاد رہے بے شک علی بیت المعمور میں آ
असली अहमद मैंने काबे में उतारे हैदर, चाहता ये हूँ कि सजदों में अली याद रहे, चाहता ये हूँ कि सजदों में अली याद रहे। हद कर दिया आपने बोलने की, मैं आपको सलाम कह रहा हूँ, पता चल रहा है जश्न हो रहा है, अब पता चला कि मुझे आप जश्न में आए बैठे हैं। चाहता ये हूँ कि सजदों में अली याद रहे, चाहता ये हूँ कि सजदों में अली याद रहे। किसी ने मुझसे पूछा मुझसे चढ़ी हर वक्त जो अली अली करते रहते हो, मिंबर पे खड़े हो तो अली अली, घर में बैठे हो तो अली अली, बैठक में बैठे हो तो अली अली, दोस्तों के साथ बैठे हो तो अली अली। कहता क्या है, इसकी वजह क्या है, हर वक्त अली अली क्यों करते हो, हर वक्त अली अली क्यों करते हो? मैंने कहा अली अली करने की मेरी एक वजह है। क्या? अली अली इसलिए करता हूँ। वो कहते हैं हर वक्त अली अली क्यों करते हो? मैंने कहा अली अली करने की एक वजह है, उसकी वजह ये है जो अक्सर रोज करता हो तिलावत याद रहती है, जो अक्सर रोज करता हो भाई सब जो अक्सर रोज करता हो तिलावत याद रहती है। मुझको तो आयत याद रहती है, मुझे माँ ने कहा अहमद सदा मेरा धर्म रखना, इसीलिए मिंबर मुसल्ले पे विलायत याद रहती है। अल्लाह अकबर, ये है विलायत की खरीदार। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मुझे माँ ने कहा अहमद सदा मेरा धर्म रखना, तभी मिंबर मुसल्ले पे विलायत याद रहती है, तभी मिंबर मुसल्ले पे विलायत याद रहती है, तभी मिंबर मुसल्ले पे। एक बात करूं, सरकार कीमत देंगे इधर बैठे, ये सुन अभी तक नहीं बोली मेरे साथ, आपने बोलने आपके लिए जुमला कहने लगा। इमाम काबा जो है ना, इमाम काबा से वो पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान की जितनी बात लुत्फ वाली है, ताल्लुक लुत्फ के साथ है। इमाम काबा पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान की जितनी बड़ी 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 मस्जिदें थी ना, उन्होंने जाके खुतबे दिए। और हैरान मैं इस बात से हूँ, ईद की नमाजों पे उतना रश नहीं होता था जितना उनके खुतबों पे रश होता था। हर बंदा दूसरे बंदे से कोनी मार के कहता था यार ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है, ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है, ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। वो कह रहे थे हज करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, खुम्मस देना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हर बंदा दूसरे बंदे से कहता था यार ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत करनी है क्योंकि ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है, ये काबे से आए हैं, ये काबे से आए हैं, ये काबे से आए हैं, इनकी इज्जत वाजिब है। मौलवी मुझे तेरे अंदर के फूस की समझ नहीं आई, जो काबे से आया है उसे मानता है, जो काबे में आया है उसे नहीं। क्या बात है आपकी यार, मैं आपको वादा कह रहा हूं, पहले खराब ले गया मेरे मुर्शिद अली से मानता है, जो काबा में आया है उसे नहीं मानता, जो काबा से आया है। अल्लाह अकबर, हद कर दिया आपने बोलने की। जो काबा से आया उसे मानता है, जो काबा में आया उसे नहीं मानता। सारे इस बात को जानते हैं, कई लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए, मुझसे ज्यादा समझदार लोग तशरीफ फरमाए। 4 दीवारें काबा की, 4 मुरब्बा शक्ल में है ना, 1 2 3 4 दीवारें काबा की। 3 दीवारें बिल्कुल ठीक, 1 दीवार में दरार। अल्लाह अकबर, 1 दीवार शक है, 3 दीवारें ठीक, 1 दीवार में दरार। बच्चा साहब तो पूछ सकता है ना पापा जी इसकी 3 दीवारें तो ठीक है, 1 दीवार में दरार क्यों? अगर उसका बाप हलाली हुआ तो बच्चे को कहेगा बेटा ये अली की अम्मा के कदमों की दी हुई खैरात है, बेटा 1000 हाँ कोशिशें करता है ये दरार छुपाने के लिए। किस तरीके ये दरार का निशान मिटे, किस तरीके ये दरार का निशान मिटे? पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, डॉलर, यूरो, पता नहीं क्या क्या खर्च हुआ, ये दरार मिटे, ये दरार मिटे, ये दरार मिटे, ये दरार मिटे। नहीं मिट सकती है, नहीं मिट सकती मुझसे। क्यों? जब सारी दुनिया की सुपर पावरें मिलके एक अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, उसकी गदीर का क्या मुकाबला करेंगे? पहले अली से खैरात ले गया, उच्च बोल रहे हो हैदरी, मोर्चा है हैदरी। अली की नकीर का मुकाबला नहीं कर सके, उसकी गदीर का क्या मुकाबला करेंगे? वो चाहे ना तुमसे तो तारीख में से अली की अम्मा के कदमों की तहरीर न मिट सकी, फिर जिसके मुकद्दर में हुसैन की अम्मा ने लानत लिख दी हो तुम कैसे मिटाओगे?
तुम कैसे मिटाओगे? अब मैं उन बंदों को देखूंगा जो अभी तक नहीं बोले, जो बोले उनकी बड़ी मेहरबानी। अब जो नहीं बोले उन्हें बुलवाने के लिए एक जुमला पढ़ने लगा हूं। 13 रजब मुरज्जब थी, काबे में अली का नुज़ूल हुआ। नबी ने अली को उठाया, घर लेकर आए। मंजर क्या था? हाथ से तैयार करता झूले में अली को सुलाया। गांठ गड़वा लो, अब ना बोलो तो आप माफी मांगना मेरे मौला से कि मौला कैसा हाथ था मेरा जो तेरे जश्न में भी ना बुलंद हो सका। यूं झूले में अली को सुलाया। हालत क्या थी? डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे। मुस्तफा डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे। डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे। डोरी हिला रहे थे, इधर वाले भी बोलना, डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे। मुस्कुरा कह रहे थे या अली वंता मिन्नी व अना मिनका, ए लो कहनी कल्बो कल्बी वजहो का वजीरा सुबरा दुआ मदुई मुहिब्बो का भी तम कदम मिला मगलामी या अली वंता मिन्नी व अना मिनका, ए लो कहनी कल्बो कल्बी वजहो का वजीरा सुबरा दुआ मदुई मुहिब्बो का भी तम कदम मिला मगलामी या अली वंता मिन्नी व अना मिनका। या अली तेरा सर मेरा सर, मेरा सर तेरा सर, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरे हाथ मेरे हाथ, मेरे हाथ तेरे हाथ, तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरी जुबान तेरी जुबान, तेरी आंखें मेरी आंखें, मेरी आंखें तेरी आंखें, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा। या अली तेरा लहू मेरा लहू, मेरा लहू तेरा लहू, तेरे हाथ मेरे हाथ, मेरे हाथ तेरे हाथ। या अली वंता मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मैं तू मैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने अली को लोरी दे दी है, अब मेरा अली मैं है, मैं अली हूँ। अली मैं है, मैं अली हूँ। अली मैं है, मैं अली हूँ। मैंने लोरी दे दी है, अब कुछ हो नहीं सकता। अब अली मैं है, मैं अली हूँ। अली मैं है, मैं अली हूँ। जिब्राइल गए वापिस आके कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा परेशान होने वाली बात नहीं, लोरी दे दी है तो क्या हो गया, डोरी हिला दी है तो क्या हो गया। अल्लाह कह रहा फिर से डोरी हिला, फिर से लोरी सुना, मुस्कुरा के अली की तरफ देख गया। या अली, अल्लाह कह रहा तेरी आंखें हैं अल्लाह, तेरा चेहरा वजहुल्लाह, तेरे हाथ ही अल्लाह। अल्लाह कह रहा तेरी आंखें हैं अल्लाह, तेरा चेहरा वजहुल्लाह, तेरे हाथ यदुल्लाह, दिल कल्बुल्लाह, तू पूरा वलीउल्लाह, तू पूरा वलीउल्लाह, तू पूरा वलीउल्लाह। अब सफदर बेमंजर देखिएगा, लोरी हिलाते वक्त ना, लोरी सुनाते वक्त रसूल खुदा रुक गए, रुक के अली से कहा या अली मेरी जानी अली, कुल्ले ईमानी अली, छोटा सा काम कर। फरमाए सरकार कि अली झूले में कुरान सुना, झूले में कुरान सुना। अली कहा मेरे या रसूल अल्लाह झूले में कुरान पढ़ना मुझ अली के लिए मुश्किल बात नहीं, लेकिन मेरे कुरान पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, मेरे कुरान पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा। रसूल फरमाते या अली मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर। या अली कुरान पढ़ने से फायदा ये है मासूमियत का दायमी फरमान नशर कर, माँ बाप के वकार की बुरहान नशर कर, पढ़ के कुरान बाप का ईमान नशर कर। या अली इंसानियत के दिल पे ये ऐलान नशर कर, क्या बिन्ते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया। बोलो बोलो अली लाली बिन्ते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया। बिन्ते असद के लाल को कुरान आ गया, काफिर के घर कहां से मुसलमान आ गया। कुरान पढ़ दिया अली ने, समाना इतराज लगाते हैं
علی آئے قرآن پڑھے نبی آئے قرآن نہ پڑھے. علی جھولے میں ہو تو قرآن پڑھ دے, نبی آئے تو قرآن نہ پڑھے. میں کہہ رہا ہوں بنتا ہی علی کا تھا قرآن پڑھنا. بے شک مصطفیٰ قرآن پڑھ سکتے تھے, لیکن جب مصطفیٰ آئے تو حالات اور, علی آئے تو حالات اور. علی نے قرآن اس لیے پڑھا تھا, مصطفیٰ نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا تھا, اس کی وجہ یہ تھی ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر شخص پہلے حلالی